آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس جدید دور میں دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے تو خبر سوشل میڈیا کے ذریعے ہر شخص تک خود بخود پہنچی جاتی ہے، اور ایسے ہی ایک افسوسناک واقعے کی خبر بھی آپ تک یقیناً پہنچ ہی چکی ہوگی جو پچھلے دنوں پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں پیش آیا۔ بلوچستان کے دہشت گردوں کی ایک تنظیم BLA نے اتوار اور پیر کی درمیانی شب کو کچھ گاڑیاں روکیں اور اندر بیٹھے مسافروں کو، یا یوں کہہ لیں کہ اسپیشلی پنجابی مسافروں کو چن چن کر بے دردی سے مار ڈالا۔ یہ واقعہ کب، کیسے اور کن مقامات پر پیش آیا؟ بلوچستان کی BLA دہشت گرد تنظیم کب، کیسے اور کس کی مدد سے وجود میں آئی؟ اور بلوچی آخر پنجابیوں سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ بلوچستان میں ہونے والا واقعہ آخر پیش کیسے آیا۔ اس واقعے کی شروعات ہوتی ہے اتوار اور پیر کی درمیانی شب سے، جب بلوچستان کے 8 سے زائد اضلاع میں ایک ہی وقت پر اچانک حملے ہونا شروع ہوئے، اور ان حملوں کی شروعات ہوتی ہے بلوچستان کے ضلع موسیٰ خیل سے۔ موسیٰ خیل کوئٹہ سے تقریباً 465 کلومیٹر دور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی سرحد پر واقع ہے۔ رپورٹ کے مطابق بلوچستان کی خفیہ تنظیم BLA یعنی کہ بلوچ لبریشن آرمی کی سب سے پہلے اتوار اور پیر کی شب موسیٰ خیل کے علاقے میں قومی شاہراہ پر ناکہ لگایا اور گاڑیوں کو روکنا شروع کر دیا۔ BLA تنظیم نے مسافروں کے ID کارڈ چیک کیے اور جس مسافر کا تعلق پنجاب سے تھا انہیں کھڑے کھڑے وہیں قتل کر دیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 23 پنجابی مسافروں کو موقع پر ہی بے دردی سے مار دیا گیا۔ اس کے علاوہ کوئلے اور سبزی سے بھری ہوئی 35 گاڑیوں کو بھی جلا کر راکھ بنا دیا گیا۔ اسی وقت دوسرا واقعہ پیش آیا کوئٹہ سے تقریباً 140 کلومیٹر ضلع کے لات میں۔ اس علاقے میں BLA کے لوگوں نے نیوی فورس کی ایک چوکی کو نشانہ بنایا جس میں 4 نیوی اہلکار اور 8 افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ چوکی اور پاس کھڑی گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی گئی۔ اسی دوران تیسرا واقعہ بلوچستان کے ضلع سبی میں پیش آیا۔ اس علاقے میں BLA نے سڑکوں پر بائکس اور گاڑیوں کو چیک کرنا شروع کیا اور اچانک سے ان پر بم حملہ کر دیا جس میں کئی افراد موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے۔ اسی طرح ایک واقعہ بلوچستان کے ضلع مستونگ کے ایک علاقے میں بھی پیش آیا۔ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں مسلح افراد کا تھانے پر حملہ آوروں نے تھانے کو آگ لگا دی، گاڑیاں اور ریکارڈ جلا دیا۔ یہاں BLA نے پہاڑوں کے درمیان نہ صرف ایک پولیس چوکی پر حملہ کیا بلکہ یہاں سے گزرنے والے ٹرکوں کو بھی آگ لگا دی گئی۔ ایک اور واقعہ کوئٹہ سے تقریباً 760 کلومیٹر دور تربت میں پیش آیا۔ یہاں پر بھی BLA نے سڑک پر پہلے تو ناکہ لگا کر گاڑیوں کو چیک کرنا شروع کیا اور جس کا ID کارڈ پنجاب کا تھا اسے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ کوئٹہ سے تقریباً 116 کلومیٹر دور دریائے بولان کے علاقے پر بھی ایک ایسا ہی حملہ کیا گیا۔ یہاں سے 5 افراد کی شناخت پنجاب سے ہوئی جن کو موقع پر ہی گولی مار کر موت کی نیند سلا دیا گیا۔ ایک واقعہ بلوچستان کے جیوانے میں بھی پیش آیا۔ BLA نے یہاں کھڑی 3 گاڑیوں اور ٹرک کے ٹائروں کو بلاسٹ کیا اور پھر انہیں آگ لگا دی جس وجہ سے یہاں بھی جانی و مالی کافی زیادہ نقصان ہوا۔ بالکل اسی طرح کوئٹہ سے تقریباً 480 کلومیٹر دور لسبیلا کے علاقے میں موجود ایک چیک پوسٹ پر بھی حملہ ہوا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ BLA نے بلوچستان کی ایک ریلوے لائن اور ایک برج کو بھی بم دھماکے سے اڑا دیا۔ یاد رہے کہ ان تمام حملوں میں اب تک 74 سے زائد افراد کے ہلاک ہونے کی خبر موصول ہوئی ہے، جن میں زیادہ تر پنجاب سے تعلق رکھنے والے افراد اور کچھ سیکورٹی اہلکار بھی شامل ہیں۔ ان حملوں میں جوابی کارروائی بھی کی گئی جس کے نتیجے میں 21 سے زائد BLA کے لوگ مار دیے گئے، اور بلوچستان میں جوابی آپریشن ابھی تک سیکورٹی فورسز کی جانب سے جاری ہے۔ اب ان حملوں کی ذمہ داری BLA نے خود قبول کی ہے۔ پاکستان کی فوج کے مطابق بلوچستان میں 14 سے زائد فوجی اور چند پولیس اہلکار بھی ان حملوں میں مارے گئے۔ اب ان حملوں میں جو افراد زخمی ہوئے تھے انہیں تو بر وقت کوئٹہ یا حملے کے مقام سے نزدیک ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا، لیکن جن پنجابی مسافروں کو موقع پر ہی ہلاک کیا گیا تھا ان کی لاشیں پنجاب میں ان کی فیملی تک پہنچا دی گئی ہیں جہاں اس وقت قیامت کا سماں ہے۔ اس بات سے پورا پاکستان واقف ہے کہ پنجابی مسافر بے قصور تھے، انہیں جس طرح بے دردی سے چن چن کر ہلاک کیا گیا یہ واقعی ناقابل برداشت بات ہے۔ یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ بلوچستان میں پیش آنے والا واقعہ کب، کیسے اور کن کن مقامات پر پیش آیا۔ اب آپ یہ بھی جان لیں کہ BLA تنظیم آخر کیوں وجود میں آئی اور یہ پاکستان سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے۔ BLA یعنی کہ بلوچ لبریشن آرمی
صوبہ بلوچستان کی ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ یہ تنظیم جب سے وجود میں آئی ہے تب سے لے کر آج تک یہ پاکستان چیک پوسٹ اور پاکستان آرمی پر گولیاں چلاتی ہی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں خود کش دھماکے اور اغوا برائے تاوان کے واقعات کے پیچھے بھی BLA تنظیم کا ہی ہاتھ رہتا ہے۔ BLA تنظیم کے وجود میں آنے کی کہانی شروع ہوتی ہے 1979 سے، جب رشیا نے افغانستان پر حملہ کیا۔ اس موقع پر پاکستان افغانستان کا ساتھ دینے کے لیے سب سے پہلے اور سب سے آگے جا کھڑا ہوا۔ افغانستان کا ساتھ دینے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ افغانستان پر حملہ کرنے کے بعد رشیا کا اگلا ٹارگٹ پاکستان تھا۔ رشیا نے جب دیکھا کہ افغانستان کا ساتھ دینے کے لیے پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہو چکا ہے تو رشیا نے پاکستان کا اندرونی معاملات میں الجھانے کے لیے ایک چال چلی۔ رشین انٹیلیجنس ایجنسی KGB کے 2 جاسوس بلوچستان بھیجے گئے اور یہی وہ جاسوس تھے جنہوں نے بلوچستان BLA یعنی کہ بلوچ لبریشن آرمی کی بنیاد رکھی۔ اس دہشت گرد تنظیم کو بنانے کا مقصد بلوچستان کو ایک الگ ریاست بنانا تھا۔ ان 2 جاسوسوں نے پاکستان کے کئی لوگوں کو پیسے کی لالچ دے کر اپنے ساتھ ملایا اور یوں ان لوگوں نے بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے کی تحریک چلانا شروع کی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ رشیا اپنی اس چال سے بری طرح سے ناکام رہا۔ اب 1979 سے لے کر 1989 تک یعنی کہ پورے 10 سالوں تک رشیا کی خفیہ ایجنسی KGB بلوچستان میں LBA کو پیسے اور ہتھیاروں کی صورت میں سپورٹ کرتی رہی۔ شروع میں تو یہ تنظیم بلوچستان میں بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے نام سے مشہور تھی، مگر پھر آگے چل کر اس کا نام بلوچ لبریشن آرمی کے نام پر رکھ دیا گیا۔ 1989 میں جب افغانستان نے رشیا کو بری طرح سے شکست سے دوچار کیا تو رشیا افغانستان سے بھاگ نکلا، جس وجہ سے LBA کی فنڈنگ بھی رک گئی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تو BLA کا نام بلوچستان میں سنا تک نہ گیا، مگر پھر بھارت کی خفیہ ایجنسی را نے اپنے کچھ خفیہ ایجنٹس بلوچستان روانہ کیے۔ ان بھارتی ایجنٹس نے ایک بار پھر سے LBA تنظیم کو فنڈنگ دینا شروع کر دی اور یوں اس تنظیم نے فنڈنگ ملنے پر دوبارہ سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ بھارت کی بلوچ لبریشن آرمی کے سر پر ہاتھ رکھنے سے یہ تنظیم دوبارہ مضبوط بننا شروع ہوئی اور یوں اس تنظیم کی دہشت گردی ایک بار پھر سے پاکستان میں شروع ہو گئی۔ یاد رہے کہ اب تک چائنا، امریکہ، UK اور پوری یورپین یونین BLA کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے چکی ہے۔ اب ایک اہم سوال جو کہ اس وقت آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ BLA تنظیم پاکستان سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے؟ دراصل بلوچیوں اور BLA تنظیم کی نفرت کی شروعات ہوتی ہے 2006 سے، جب بلوچستان کے رہنما نواب محمد اکبر خان بگٹی کو مار دیا گیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہیں بلا وجہ شہید کیا گیا تھا اور ان کی اسی شہادت کے نتیجے میں بلوچی نفرت کرنے لگ پڑے، خاص طور پر پنجابیوں سے۔ مگر شاید بلوچی اس بات سے بے خبر ہیں کہ اس میں پنجابیوں کا کوئی قصور نہیں تھا اور نہ ہی پرویز مشرف کا تعلق پنجاب سے تھا، تو پھر بلوچیوں کی اس طرح خاص طور پر پنجابی سے اتنی نفرت اور ان کا قتل عام سراسر غلط ہے۔ جس دن بلوچستان میں پنجابیوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا اس دن نواب اکبر خان بگٹی صاحب کی 18ویں برسی تھی۔ BLA کی جانب سے پنجابیوں کو مارنے کے لیے اسی دن کا انتخاب کیا گیا۔ اگر دیکھا جائے تو BLA نے ایسا پہلی بار نہیں کیا، اس سے پہلے بھی بلوچستان میں کئی مرتبہ پنجابیوں کو چن چن کر مارا جا چکا ہے۔ جیسے کہ آج سے ٹھیک 3 مہینے پہلے بلوچستان میں ناکہ لگا کر ایک بس کو روکا گیا تھا۔ اس بس میں 9 پنجابی مزدور سوار تھے جنہیں بس سے نکالا گیا اور ان کی شناخت چیک کی گئی۔ اب ان سب کے شناخت کارڈ پنجاب کے تھے، اسی لیے ان سب کو کھڑے کھڑے مار دیا گیا تھا۔ اب اسی طرح 14 جنوری 2009 کو بھی BLA کی جانب سے پاکستان کے لیے نفرت کا اظہار سامنے آیا تھا۔ اس روز ایک اسکول ٹیچر کو BLA کی جانب سے صرف اس وجہ سے مار دیا گیا کیونکہ ٹیچر بچوں کو پاکستان کا قومی ترانہ پڑھا رہا تھا۔ بالکل اسی طرح 2022 میں بھی BLA نے خود کش حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی، جس میں 8 سے 10 پاکستانی افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اب یہاں پر حیرانگی کی بات یہ تھی کہ یہ حملہ BLA کی تنظیم میں شامل ایک پڑھی لکھی خاتون کی جانب سے کروایا گیا تھا۔ اگر ہم بات کریں بلوچستان میں خاص طور پر پنجابیوں کی، تو اس واقعے کے بعد تو اب پنجابیوں کے لیے بلوچستان میں رہنا بالکل بھی سیف نہیں رہا۔ بلوچستان میں ایک پنجابی کا رہنا کسی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے ساتھ ID کارڈ لے کر گھومے تو BLA انہیں پکڑ کر مار ڈالتی ہے، اور اگر وہ اپنی شناخت چھپانے کے لیے ID کارڈ ساتھ نہ لے کر گھومے تو سیکیورٹی فورسز انہیں پکڑ لیتی ہے۔ یعنی کہ دونوں صورتوں میں پنجابیوں کا بلوچستان میں رہنا کسی بڑی مصیبت سے کم نہیں ہے۔ پچھلے تقریباً 15 سالوں سے بلوچستان میں پنجابیوں کے ساتھ ایسے ہی قتل عام ہو رہا ہے۔ کچھ پنجابی مزدور ہیں، کچھ استاد ہیں اور کچھ ٹھیکیدار ہیں۔ راہ چلتے انہیں پکڑ لیا جاتا ہے اور ID کارڈ دیکھ کر موقع پر ہی گولی مار کر قتل کر دیا جاتا ہے۔
BNA की इस दहशतगर्दी के बाद पाक फौज की जानिब से भी बलूचिस्तान में सख्त कार्रवाई की जा रही है। पाक फौज के जवान BNA के लोगों को चुन चुन कर मारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बलूचिस्तान और पाकिस्तान में फैलने वाली मजीद दहशतगर्दी और फसाद को रोका जा सके। लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ मुकाबलाबाजी इस मसले का हल नहीं है। जब तक बलोची रहनुमाओं के साथ बैठकर प्यार मोहब्बत से उनकी महरूमियों का अजाला नहीं किया जाता, तब तक इस मसले का हल निकलना नामुमकिन है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक बलोचियों को हिदायत दे और बलूचिस्तान में हमारे जितने भी पंजाबी भाई बहन मौजूद हैं, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए। आखिर में हम आपसे भी पूछना चाहेंगे कि बलोची और पंजाबियों के मसले का बेहतर हल आपकी नज़र में क्या है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह की मज़ीद डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। उन्हें देखने के लिए यहाँ लिंक पर क्लिक करें। खुदा हाफिज़।